كانوا قليلا من الليل ما يهجعون۔ آگے ایک اہم مسئلہ ہے، واللاتی وہ عورتیں، یہاں سے موضوع تبدیل ہو گیا، یہ تو تھے یہاں تک حصے کی باتیں، وراثت کے مسئلے، آگے خاندانی مسئلے۔ واللاتی یاتین الفاحشہ وہ عورتیں جو تمہاری بیویاں ہیں، یہ من نسائکم، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم جو تمہاری بیویاں فحش کام کی طرف آ جاتی، تم نے دیکھ لیا اس کو غلط حرکت کرتے ہوئے، تو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم اپنے میں سے 4 گواہ ان کے اوپر مقرر کرو، پھر ان کو حد لگے گی۔ فَإِن شَهِدُوا اگر تو وہ چاروں کو چاروں گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تو ان کو اپنے گھروں میں روک لو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، موت تک اپنے گھروں میں رکھنا ہے۔ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یہ آیت منسوخ ہو گئی آج کی ڈیٹ میں، یہاں پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نیا راستہ نکال دے، کوئی نیا حکم دے دے، اور نیا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا سورۃ النور میں۔ پہلے تو یہ حکم تھا شروع اسلام میں کہ 4 گواہ مقرر کرنے، وہ اسی طرح ہی ہے، لیکن جب 4 گواہ گواہی دیتے تو سزا کوئی نہیں دی جاتی تھی، اس کی سزا یہ تھی کہ اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں قائم کرنا، ہاں روٹی وغیرہ اس کو دینی ہے لیکن گھر میں رکھنا ہے، اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا موت تک۔ شروع میں یہ حکم تھا، بعد میں سورۃ النور اس کے بعد نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ والذین یرمون المحصنات وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں پاک باز عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء پھر وہ 4 گواہ نہیں لا پاتے، 1 لے آتے ہیں، 2 لے آتے ہیں یا 3 لے آتے ہیں، 4 گواہ ان سے مکمل نہیں ہو پاتے۔ اب دیکھیں کیونکہ اسلام کی منشا یہ ہے کہ یہ معاملہ کسی نہ کسی طریقے سے رک جائے، دب جائے، شاید کہ وہ عورت توبہ کر لے، لوگوں میں یہ زبان سر عام نہ ہو کہ فلاں عورت نے یہ کام کیا، اس کے خاوند نے حالانکہ خاوند نے اس کو دیکھ لیا، وہ سچ بول رہا ہے، قسمیں بھی کھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عورت کو سزا نہیں ملے گی جب تک وہ 4 گواہ نہ لے کے۔ اور 4 گواہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہونے چاہیے جیسے سرمے کی ڈبی اور سرمے ڈالنے والا ہوتا ہے، وہ ڈبے کے اندر موجود ہو، اس کیفیت میں بالکل واضح انہوں نے دیکھا ہو، یہ نہیں کہ لائٹیں بند تھیں یا وہ دونوں کمرے میں تھے، شک ہے، نہیں، ایگزیکٹ انہوں نے دیکھا ہو چاروں کے چاروں گواہوں نے، یعنی ایسا ہونا ہی ممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے کو لاکھوں میں سے کوئی ایک ایسا کیس ہو، معاشرہ اتنا ہی بے حیا ہو جائے، اتنا بے حیا ہو جائے کہ یہ معاملے سڑکوں پہ ہونے لگ جائیں، پھر جا کے کبھی ہوگا کہ عورت کو سزا ملے گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید ابھی عورت کو مہلت دو، سمجھاؤ، توبہ کر لے گی۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام بڑا ظلم والا دین ہے، بڑی سخت قسم کی سزائیں ہیں، ذرا گہرائی میں جا کر سوچنا چاہیے، اسلام کی منشا ہرگز یہ نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کہ دبایا جائے معاملے کو، وہ توبہ کر لے گی۔ اگر تو یہ بندہ جو خاوند ہے، اس نے اپنی عورت پر الزام لگایا، قرآن نے یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ الزام نہیں ہے، اس نے دیکھا ہے، لیکن وہ 4 گواہ نہیں لا پا رہا، تو اس خاوند کو سزا ملے گی۔ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، خاوند کو 80 کورے مارے جائیں گے، حد قذف اس کو کہتے ہیں۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا مزید قیامت تک اس مرنے تک اس کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی کسی عدالت میں یا خاندان وغیرہ میں، یہ معتبر آدمی نہیں رہے گا اس کے بعد۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہ فاسق ہے، کیوں اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے، بس معاملہ دبا دو کسی طریقے سے۔ ایک آیت چھوڑ کے آگے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ یہ آگے لعان والا معاملہ بیان ہو رہا ہے کہ اب اس معاملے کا حل کیا کرنا ہے۔ وہ تھا نا أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یا اللہ تعالیٰ کوئی اور اس کا راستہ نکال دے، وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے یہ نکالا ہے۔ وہ لوگ یرمون ازواجہم جو اس حرکت میں دیکھتے ہیں اپنی بیویوں کو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء گواہ ان کو مل نہیں رہے، اب وہ کیا کریں، إِلَّا أَنفُسُهُمْ مگر وہ خود تو وہ گواہ ہیں، انہوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، لیکن 4 بندے نہیں مل رہے۔ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ 4 گواہوں کے برابر یہ ہے کہ وہ خود 4 مرتبہ گواہی دے۔ اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، گواہی کا مطلب قسم، 4 مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں میں نے اس عورت کو اس حالت میں دیکھا ہے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ،
اور 5ویں مرتبہ کیا کرنا ہے، والخامسۃ 5ویں مرتبہ ان لعنت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ڈال دے، ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں نا تو میرے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ سیم یہی معاملہ عورت بھی کر دے، اگر عورت بھی 4 قسمیں کھا لے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ڈال دے کہ اگر میں جھوٹی ہوں، میں نے یہ کام کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، تو ان کی جدائی ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، دوبارہ ان کا نیا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، ہاں حد نہیں لگے گی کیونکہ گواہ نہیں پیش کر سکے۔ باقی اگر گواہ پیش کر دیے تو اس کی حدیث میں وضاحت ہے، ایسا ہوتا تو نہیں ہے، اگر 4 گواہ پیش کر دیے تو اس کی سزا عورت کو وہ ہے رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کر اس کو مار دیا جائے گا، کیونکہ جب اس کے پاس حلال طریقہ موجود ہے تو کوئی اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں۔ ہاں تھوڑا سا اسلام نے کوارے بندے کو تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیے، کیونکہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، یا اس کے والدین کا قصور ہے کہ اس کی شادی کیوں لیٹ کی، وہ الٹ راستے پر چلا گیا، اس کی سزا تھوڑی کم ہے۔ مار مار کے جو پتھر ہے وہ یہ نہیں ہے، اس کی سزا 100 کورے ہیں، اور وہ بھی اگر وہ انکار کر دے، چاہے وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ یہ نہ مانے، گواہی نہ دے مار کھانے کے باوجود، ان کا یعنی اقرار ہی نہ کرے کہ میں نے کیا ہی نہیں زنا، پھر اس کو حد نہیں لگ سکتی، کوئی اور سزا دے دے۔ شروع میں یہ حکم تھا کہ ان کو گھروں میں روکنا ہے۔ آگے اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے جس کو کہتے ہیں جنس پرستی، مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ۔ یہ ہمارے ملک میں تو نہیں ہے، اللہ کا بڑا خاص فضل ہے، دوسرے معاشروں میں خاص طور پر جو مادر پدر آزاد ہیں، یورپ ایشین ممالک اپنے آپ کو جو کہتے ہیں کہ جو چاہے انسان کر سکتا ہے، چاہے سگی ماں سے سگی بہن سے، مرضی ہے، کوئی قانون ہی نہیں ہے ادھر۔ ظاہر ہے جب اسلام کی خلاف ورزی ہوگی، اب وہ خود پچھتا رہے ہیں کہ کیا ہماری سوروں والی جانوروں والی زندگی ہے، کہ زندگی کا یہی مقصد ہے بس خواہش پوری کرنی ہے، چاہے وہ سگی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اس قسم کا وہ گندا قسم کا معاشرہ ہے، اور ہماری نوجوان نسل دوڑ رہی ہے اس کے پیچھے، اسی طرح کے کپڑے، اسی طرح کی کٹنگ، سارا کچھ۔ اتنے وہ گندے لوگ ہیں کہ 1 درجن سے زیادہ ان کے باپ ہوتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ کے اندر باپ والا خانہ ہی ختم ہو گئے۔ باپ کیونکہ ظاہر معلوم کرنا اتنا مشکل ہے، شادی تو ہوتی کوئی نہیں، خاندانی نظام ہے ہی کوئی نہیں، اتنا وہ گندا معاشرہ ہے۔ واللذان یأتیانھا منکم، وہ 2 جو تمہارے پاس آتے ہیں یعنی غلط حرکت کر کے، وہ 2 عورتیں ہوں یا 2 مرد ہوں، واللذان یہ مذکر کے لیے مؤنث کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، فآذوہما تو ان کو اذیت دو۔ یہ بھی آیت منسوخ ہے، ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ سخت سے سخت جو ان کو سزا دے سکتے وہ دو۔ لیکن اب تو چونکہ حکم آگے کوارے اگر وہ نہیں، یہ تو وہ ہے نا جنس پرستی کا مسئلہ، ان کی بھی سزا وہی ہے، رجم کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کر ان کو مار دیا جائے گا، وہ حدیث میں ہے۔ فَإِن تَابَا، ہاں اگر یہ توبہ کر لیں، معاملہ یہ توبہ تب تک ہے جب تک معاملہ عدالت میں نہ جائے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر پتہ چل گیا، گواہی دے دی ہے لوگوں نے، پھر اب اگر عدالت میں جا کے یہ توبہ کر لے، اب اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اگر معاف کر بھی دے لیکن سزا اس کو دنیا میں پھر بھی لگے گی، تاکہ معاشرے کا امن برقرار رہے۔ فَإِن تَابَا، اگر پہلے توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، خالی توبہ نہیں ہے، اکثر جگہ پر جہاں دیکھیں گے توبہ کا لفظ ہے ساتھ، وَأَصْلَحَا، اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، وہ معاملات پچھلے چھوڑنے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ توبہ لفظوں میں نہیں ہوتی 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھ لو یا 1.25 لاکھ مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو بس جی توبہ ہو گئی ہے، اللہ میری توبہ، یہ کوئی توبہ نہیں ہے، عملی توبہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو، لفظی نہیں۔ اگر وہ توبہ کر لیں، فَآرِزُوا عَنْهُمَا، ان دونوں سے اعراض کرو، چھوڑ دو، اب ان کا پیچھا چھوڑ دو، اب معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔